بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس ویلاگ کے اندر ہم آئینی ترامیم کے پاس ہونے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا ملک کسی نئے انتشار کی طرف تو گامزن نہیں ہے۔ اس کے اوپر جو رد عمل سامنے آیا وہ خاصا شدید ہے کہ حکومت نے دونوں ایوانوں سے آئینی ترامیم پاس کروائیں، جس طرح سے بھی ہوئیں وہ پاس کروانے میں، متفقہ طور پہ پاس کروانے میں کامیاب رہی۔ قومی اسمبلی کے اندر بھی اپنی 2/3 اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب رہی۔ کچھ اس میں ایسی خبریں آئیں، اطلاعات سامنے آئیں کہ اتنے لوگوں کو اٹھا لیا گیا تھا، اغوا کر لیا گیا تھا، ان کو اپنے پاس رکھا گیا اور پھر وقت آنے پر انہیں اسمبلی کے اندر لایا گیا۔ کچھ ارکان قومی اسمبلی ہیں، کچھ ارکان سینٹ ہیں، تو یہ بھی خاصی طویل داستان اور خوفناک داستان ہے۔ جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کو پھر ماضی کی طرح کچھ لوگ داغ مفارقت دے گیا، دھوکہ دے گیا، جن کے بارے میں یہ لفظ بولے جا رہے ہیں، یہ لکھے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی پیٹھ میں جو ہے نا وہ ان لوگوں نے چھرا گھونپا ہے اور ان کی اچھی خاصی سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لے دے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ٹھاک ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، غدار فلاں فلاں، ان کی تصاویر چل رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا عندیہ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، سب کچھ جو ہے نا وہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تو سب کچھ ہو گیا اپنی جگہ پہ، لوگ ترامیم بھی پیش آ گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب جو اس کے بعد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ایک تو متوقع ہے کہ اگلے چند روز کے اندر کچھ ججز کے استعفے جو ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں اور وہ کافی اہم صورتحال ہوگی کہ کون کون سا جج مستعفی ہوتا ہے اور پھر اس کو کس طرح سے جو ہے نا فل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح وکلاء نے، جو حامد خان گروپ ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحریک کا اعلان کیا ہے، جبکہ علی مین گنڈا پور نے دھواں دار تقریر کی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اور واضح پیغام دیا کہ ہم جب بھی اقتدار کے اندر آئے ہم ان آئینی ترامیم کو جو ہے نا وہ کالعدم قرار دے دیں گے، اور ساتھ یہ چیز بھی واضح کی کہ ہم اس کے خلاف جو ہے نا وہ تحریک بھی چلائیں گے۔ تو کیا پی ٹی آئی ایک مرتبہ پھر اب ان آئینی ترامیم کی کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاج کی طرف جا رہی ہے؟ کیا جس احتجاج کا وہ نعرہ بلند کر رہی ہے کیا اس کو لانچ بھی کر سکے گی؟ کیا اس کو برقرار، اس کو مینٹین کر سکے گی؟ یا ان کے پہلے جو احتجاج، جیسے ہم نے 3-4 کوششیں دیکھی اور وہ اپنی موت خود مر گئی، ٹھیک ہے، انہیں کسی طرح کی کامیابی نہیں ملی، وہ ختم ہو گئی، کیا اسی طرح کا نتیجہ نکلے گا یا کوئی بڑی تحریک جو ہے نا بن جائیں گے؟ کہ اسی طرح کیا وکلاء، جو کالا کوٹ پہننے والے لوگ ہیں، جو اس کے بارے میں عندیہ دے رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ کسی بڑی تحریک کی طرف چلے جائیں گے اور مختلف اعلانات جو ہے نا وہ کیے گئے ہیں، لیکن یہ اعلانات ان وکلاء کی طرف سے ہی ہیں جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی سے ہے، جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ عمران خان سے ہی ہے۔ دوسرا وکلاء کا جو نیوٹرل گروپ ہے وہ سامنے نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، انہوں نے کسی طرح کا کوئی اعلان نہیں کیا ہے، جیسے پاکستان بار کونسل ہے، دوسری بارز ہیں، مطلب ان کے اندر جو ایسے لوگ جن کا تعلق جو کسی پارٹی سے نہیں ہے، جو قانون اور آئین کی بات کرتے ہیں وداؤٹ اینی بائسڈ، کسی بھی طرح کی ان کی بائسنس یا کسی بھی افیلیشن کے بغیر وہ بات کرتے ہیں، وہ ان وکلاء کے ساتھ آج دکھائی نہیں دی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس تحریک میں شاید وہ جان نہ ہو جو کبھی افتخار چودھری کے اس دور کے اندر بنی، ٹھیک ہے، جس کو بار بار یاد کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج علی احمد کرد صاحب بھی سامنے آئے، انہوں نے بھی اپنی جو ہے نا وہ بھڑاس دل کے نکالی، شاید وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں، اور ہم جانتے ہیں کہ وہ بڑا اچھا احتجاج جو ہے نا وہ لانچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو وہ ڈیولپ ہو رہی ہے،
دوسری طرف حکومت اپنا کام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ چیف جسٹس کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت ہے کہ خصوصی کمیٹی بنا دی گئی. خصوصی کمیٹی کے اندر کون کون شامل ہوگا؟ پی ایم ایل این کی طرف سے، پی 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 کی طرف سے، ایم کیو ایم کی طرف سے، پی ٹی آئی کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور دوسرے گروپس کی جانب سے. ان 12 رکنی کمیٹی جو ہے اس کا بھی اناؤنس ہو چکا اور اس کا کل اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. اس میں سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فی الوقت اس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے اور واضح کر دیا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم اس کا حصہ بننے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. بڑی اہم پیش رفت ہے یہ، اور یہ اس چیز کا اندیہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ احتجاج کی طرف ہی جائے گی. احتجاج کر پاتی ہے، نہیں کر پاتی ہے، کتنا کامیابی سے احتجاج کر پاتی ہے، یہ سارے پہلو بات کے ہیں. لیکن یہ بات تو کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی اگر وکلاء میدان کے اندر آتے ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وکلاء کا مینلی تعلق وہی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا تو وکلاء کے سارے گروپس ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہوں، ایک ہی ایجنڈے کے اوپر ہوں، تو تب تو کہا جا سکتا ہے کہ اس تحریک میں بڑی کوئی جان ہوگی کہ تمام بارز جو ہیں جیسے کسی وقت کے اندر اکٹھی ہوئی تھی اب دوبارہ سے وہ اکٹھی ہو جائیں، اور ان کا بغیر کسی جو ہے نا وہ پارٹی سے ایفیلیشن، اور اس کے بغیر جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ اناؤنسمنٹ سامنے آئے اور پھر وہ میدان کے اندر آئے. پھر تو ہم کہیں کہ جناب اس تحریک کے اندر جو ہے نا وہ جان آ سکتی ہے، اور ان کو اگر کچھ سیاسی جماعتوں کی جو ہے نا وہ حمایت مل جائے تو پھر تو ہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر جان آ سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بھی سالڈ پوائنٹ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا صاحب کے ساتھ ان کی کافی گفت و شنید ہوئی، بہت سارے پوائنٹس کے اوپر اتفاق بھی کیا گیا، اور اس آئینی ترمیم کے اندر شامل کچھ نکات، کچھ تجاویز جن کے اوپر اعتراض تھا وہ مولانا دور کروانے میں کامیاب رہے. پی ٹی آئی سے پوچھا گیا کہ آپ بھی بتائیں، تو چونکہ پی ٹی آئی نے یہ کام بھی نہیں کیا، اب اپنے پوائنٹ کو کس طرح سے ثابت کرے گی، اپنے نقطے کو کس طرح ثابت کرے گی؟ صرف اس بات کو لے کر کہ ہمارا چیف جسٹس جو ہے نا وہ صرف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں. اس کو ہم ضد کہیں گے، اس کو ہٹ درمی کہیں گے، یا اس کو کچھ اور چیز کا نام دیا جائے گا کہ حکومت نے تو کمیٹی بنا دی، اس کا اجلاس بھی سامنے آنے والا، ٹھیک ہے نا، آج اجلاس سامنے ہو جائے گا. 3 نام جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے آج جو ہیں وہ بھی بھیج دیے جائیں گے. اور اس میں سے پھر اب اس کمیٹی نے، بات پھر وہیں پہ آ گئی نا کہ اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے متفقہ طور پہ 2 تہائی اکثریت سے کہ ہو ول بی دا نیو چیف جسٹس آف پاکستان. پاکستان کا نیا چیف جسٹس کون ہوگا؟ پہلے آئین میں درج تھا کہ سینئر 3 جج وہ پاکستان کا نیا چیف جسٹس ہوگا، لیکن اب صورتحال جو ہے وہ یکسر تبدیل ہو گئی. گزشتہ روز جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگز ہوئیں ان کے اندر بھی اسی آئینی ترامیم کا جو ذکر ہے وہ سننے کو ملا، بار بار سننے کو ملا، اور کوئی بھی ہیئرنگ جو ہے وہ اپنی پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکی، اس لیے کیونکہ صورتحال واضح ہی نہیں ہے. بہرحال حکومت اپنے اس کام کے اوپر ڈٹی ہوئی ہے، اور جتنی پارلیمنٹ کے اندر تقاریر ہوئیں وہ ساری کی ساری عدلیہ کے خلاف، ٹھیک ہے نا. ان خواجہ آصف کو لے لیں، آپ بلاول بھٹو زرداری کو لے لیں، تو وہ موسٹلی جو تقاریر تھی وہ اگینسٹ جوڈیشری. تو اب حکومت کس طرح سے ان سارے حالات کو کنٹرول میں رکھتی ہے؟ جو ہم نے سارا سینیریو کھینچا ہے کہ ایک طرف وکلا ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کچھ دوسرے گروپس بھی ساتھ مل جائیں گے، جیسے سنی اتحاد کونسل ہے یا دوسرے گروپس ہیں وہ بھی مل سکتے ہیں. اور پھر کیا یہ کوئی لاوا پک سکتا ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی جو ہے نا وہ بڑا احتجاج لانچ ہو سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر حکومت صاف ظاہر ریاست وہ بھی نپٹے گی، وہ بھی نپٹنے کے لیے تیار ہے، وہ بھی دفعہ 144 کا بار بار جو ہے وہ تذکرہ کر رہی ہے. سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے. تو اب یہ کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن فی الوقت حکومت تمام حالات کو کنٹرول کیے ہوئے ہے، اور آگے بھی کوئی ایسا دکھائی نہیں دیتا
کہ کوئی بڑا احتجاج جو ہے وہ لانچ ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے چیف جسٹس بننے کے جو چانسز ہیں ان کے اندر کافی کمی ہوئی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو پی ٹی آئی کو الجھن کا شکار کرتی ہے، کنفیوز کرتی ہے، ان کو پریشان کرتی ہے، کیونکہ انہیں امید تھی کہ اگر جو ہی چیف جسٹس بنے گے منصور علی شاہ صاحب، ان کی چونکہ ان کے ساتھ ایفیلیشن ہے، اس میں تو اب کوئی دو رائے ہے نہیں۔ حافظ نعیم صاحب نے آج کہا کہ عدلیہ اگر تقسیم نہ ہوتی تو آج یہ صورتحال دیکھنے کو نہ ملتی، بات میں وزن ہے۔ تو اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ایفیلیشن ہے، اس سے یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ تو کیا جو پارٹی ہے، جو خصوصی پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی اب چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے، کیا وہ ان کے نام کے اوپر اتفاق کرے گی؟ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ اسی چیز کو تو روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اگر بیک گراؤنڈ کے اندر جایا جائے تو یہی تو کام کرنے کے لیے کیا گیا۔ تو اب اس کا مطلب جسٹس آفریدی ہی از دا بیسٹ چوائس، وہ بہترین چوائس بنتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی امیدوں کے اوپر پانی پھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کہ پی ٹی آئی کو امید تھی کہ اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ چیف جسٹس بنتے ہیں، ادھر سے وہ چیف جسٹس بنیں گے، ادھر سے حکومت جاتی بنے گی، پہلا فیصلہ یہ آئے گا کہ حکومت کو جو ہے نا وہ ٹھوک دو اور الیکشن جو ہے وہ کالعدم قرار دے دو، نئی حکومت آئے، ادھر سے خان صاحب کی رہائی کا حکم آ جائے گا۔ پی ٹی آئی کو یہ ساری کی ساری امیدیں تھیں، لیکن ان کی امیدوں پہ پانی پھرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، بلکہ پانی پھر گیا ہے، کہ ہمیں نہیں لگتا کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو ہے نا وہ چیف جسٹس منتخب کر لیا جائے یا ان کو تعینات کیا جائے۔ اگر ایسا حکومت کرتی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو سینیارٹی کی بنیاد کے اوپر یا اس چیز کے اوپر وہ سامنے لے آتی ہے، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت بھی یہ جانتی ہے کہ یہ معاملات جو ہے نا وہ کہاں تک جا چکے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک پہلو اور بھی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے، ٹھیک ہے، پچھلے خاص طور پہ ایک ماہ سے لے کے چیف جسٹس جو منصور علی شاہ صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اتنا کے ساتھ کہنا چاہیے، یہ سٹنگ جج، تو انہوں نے بہت ساری کوشش کیا، ان کی لابی نے، جس کے اندر کچھ وکلاء بھی شامل ہیں، بڑے سینئر وکلاء شامل ہیں، انہوں نے پھر ان کی ایک خفیہ ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ جو ابھی نئے آئے، اور یہ کوشش کرنا اپنے بارے میں جو امیج ڈیولپ ہو چکا، جو ایک ویژن بن چکا، جو ایک رائے، جو اوپینین ڈیولپ ہو چکی، اس کو ختم کرنا، کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا گورنمنٹ اور آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا اسٹیبلشمنٹ اور ادر انسٹیٹیوشنز، بلکہ میں جو کہیں گے وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا، جیسے ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں، یہ وہ کوشش کر چکے ہیں۔ اس حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر حکومت یہ فیصلہ لیتی ہے کہ انہیں چیف جسٹس بنایا جائے تو یہ ایک خاصا بڑا فیصلہ ہوگا، لیکن فی الوقت ایسا دکھائی دیتا ہے کہ بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کورٹ سے نکل گیا ہے، وہ پی ٹی آئی کے کورٹ میں نہیں رہا، کیونکہ وہ اتنا بڑا احتجاج بھی لانچ نہیں کر پائیں گے۔ حکومت آئرن ہینڈز کے ساتھ بڑی سختی کے ساتھ نپٹے گی، ٹھیک ہے نا، ابھی نہ شنگھائی تعاون تنظیم ہے کا اجلاس ہے اور نہ ہی کوئی اور بڑا کوئی اجلاس ہے کہ حکومت کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ رکے گی نہیں، وہ سختی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ڈیل کرے گی۔ یہ پی ٹی آئی بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب بھی جانتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی جانتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ آگے مزید کنفرنٹریشن کے اندر تو اضافہ ہوگا، لیکن حکومت ابھی تک کنٹرول کیے ہوئے ہے اور نیکسٹ بھی کنٹرول کرنے کی پوری پلاننگ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، اور حکومت اس وقت تک مضبوط ہے جب تک اس کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، اور وہ اس وقت دونوں ایک پیج کے اوپر ہے۔ شہباز حکومت اس لیے اب مطمئن ہے، انہوں نے وہ کچھ کر لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے، حالانکہ اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں، شکیں ہیں جو ابھی بھی قابل اعتراض ہیں، کچھ ہیں جو قابل تعریف ہیں، مثلا جیسے سود کے حوالے سے ایک شک داخل کی گئی، ٹھیک ہے، کہ 2028 تک جو ہے نا وہ سود کا جو کاروبار ہے جو پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ ہے یہ وائنڈ اپ ہو جائے گا، بڑی اچھی بات ہے۔
ٹھیک ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جس نے بھی یہ کوشش کی، مولانا نے کی یا کسی اور نے کی، یہ قابل تعریف۔ لیکن میرے خیال کے مطابق چیف جسٹس سے سوموٹو ایکشن کا واپس لینا یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی کی جو سنوائی تھی وہ کسی نہ کسی طرح سے چیف جسٹس کے کانوں تک پہنچتی تھی، وہ کوئی نہ کوئی سوموٹو ایکشن لے لیتے تھے کسی نہ کسی واقعے کے اوپر، کوئی ظلم کا واقعہ، کوئی دوسرا واقعہ، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو جاتا تھا۔ لیکن اب وہ بھی امید ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو اس طرح سے ظلم کی داستانیں رقم ہوتی ہیں، جس طرح سے زیادتیاں کی جاتی ہیں، جو سب کچھ ہوتا ہے، ایک ہی امید تھی لوگوں کے پاس کہ اس کے اوپر عدالت عظمیٰ جائے، وہ ایکشن لے گی، تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اوورآل حالات حکومت کے کنٹرول میں، بال پی ٹی آئی کے کورٹ سے نکل گئی ہے، اور اب احتجاج یہ لانچ کریں گے، کیسے کریں گے، کس طرح سے کریں گے، پاسبل نہیں ہے۔ وکلا کے اندر بھی ڈویژن ہے، تقسیم ہے، یہ چیز ہے جو ان کی پہلے سے ناکامی کی نوید جو ہے وہ سنا رہی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے اندر۔